بلند، جا کر کسی بھی لغت میں دیکھ لیجیے گا، اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیجیے گا کہ علی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند، اعلیٰ، اور علی اس بلندی کا نام ہے جس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہے۔ اب آئیے اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں چلوں کہ جہاں میرا مولا آیا وہ جگہ ہے کعبہ، اور کعبہ کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند، اور آج جہاں میرا مولا آرام فرما رہا ہے اس جگہ کا نام ہے نجف اشرف، اور نجف کے معنی بھی ہوتے ہیں بلند، اعلیٰ۔ ہے کوئی ایسا جس کا آنا بھی بلند ہو، جس کا جانا بھی بلند ہو، جس کا نام بھی بلند ہو؟ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نام بھی بلند ہو، جس کا آنا بھی بلند ہو، جس کا جانا بھی بلند ہو۔ اور علی کی محفل میں بیٹھنا، علی کا ذکر کرنا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے بڑی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آئیے میں وہ حدیث بھی پڑھتا ہوں اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی کی عبادت کیسے سب سے بڑی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے سرکار سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، حسنات کتنے ہیں اور سیئات کتنے ہیں؟ انہوں نے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ لکھوائیے گا کہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کاغذ قلم پھینک دے، نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اس نے کہا کہ میرے مولا نیکی کون سی ہے اور وہ گناہ کون سا ہے؟ میرے مولا نے کہا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ علی سے، علی کی محبت جس کے دل میں ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ علی سے محبت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور جس کے دل میں علی کی بغض ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اب آئیے میں اشعار پڑھتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ علی ضرور کہیے گا کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں دولت چاہیے، یا میرے وارث ہم نے کب کہا کہ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں تو بس آپ کی محبت چاہیے۔ زندگی جینے کا سلیقہ مل گیا، بندگی کرنے کا طریقہ مل گیا، اور جب سے ملا ہے مجھے دامن مرشد کیا کہوں کہ مجھ کو کیا مل گیا۔ یا نبی آپ کا احسان ہے، آپ پہ قربان میری جان ہے۔ یا نبی آپ کا احسان ہے، آپ پہ قربان میری جان ہے، آپ نے دیا ہمیں کل ایمان ہے، اور آپ کی آل کی محبت فرض اول ہے یہ سب پر، اور خدا کا یہ فرمان ہے کرو محبت تم ان سے، یہی تو مومن کی پہچان ہے۔ ساری دنیا سے مایوس ہو کر جب میں نے دل سے علی کو پکارا ہے، ساری دنیا سے مایوس ہو کر جب میں نے دل سے علی کو پکارا ہے، ان کی آواز یہ آئی غم نہ کر تو ہمارا ہے، اور میں قربان جاؤں ایسی محبت پہ کہ خود علی نے کہا تو ہمارا ہے۔ یا علی آپ کا سہارا ہے، سارے ولیوں کا یہی نعرہ ہے۔ یا علی آپ کا سہارا ہے، سارے ولیوں کا یہی نعرہ ہے، اس لیے لگایا کر نعرہ حیدری تاکہ پتہ چلے کہ تو بھی علی والا ہے۔ حضرت گرامی آئیے ایک بار محبت کے ساتھ محمد اور آل محمد کی بارگاہ دے کر فنا میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر دیا جائے۔ پڑھیے بابا سے کلمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اس کا میں ترجمہ کروں اس سے قبل اور مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت ضروری ہے میں اسے پہلے بتاؤں، پھر اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ضروری کیا ہے؟ یہ ہے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ آج صرف دنیا پار کے سرزمین والوں کے لیے بات جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت دھیمی گتی میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بندہ ایک بھی بات سے محروم نہ رہ جائے۔ نہ سمجھ میں آئے گا اشارہ کیجیے گا، میں دوبارہ پڑھوں گا۔ آج تک ہمیں بڑے اصول سے بتایا گیا، کتابوں میں پڑھایا گیا، مسجدوں سے یہ بار بار بتایا جاتا ہے جمعہ کے دن کہ ہم
اللہ و رسول کو مانتے ہیں، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ ہم تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ لیکن میرے بھائیو، کیا حقیقت میں، کیا واقعی میں، حقیقت میں یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ اگر یہی مسلمان کی پہچان ہے تو کربلا میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق پہ کون تھا اور ناحق پہ کون تھا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یزید بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں پر اس کا بھی ایمان تھا، وہ بھی تحت شرع سے لے کر عرش معلیٰ تک جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہے ان سب پر اس کا بھی ایمان تھا۔ تو اس حساب سے اگر مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ ساری عبادتوں کو ہم مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ و رسول، قرآن، حج، قربانی، سب پہ ہمارا ایمان ہے، یہی اگر مسلمان کی پہچان ہے تو اس حساب سے یزید بھی مسلمان تھا اور اس کے ساتھ میں جتنے سپہ سالار تھے سب کے سب مسلمان۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ کربلا میں حق پہ کون تھا؟ تو میں نے جب پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے مولا رحم کر دے، کرم کر دے، تو ہی بتا دے کہ کربلا میں حق پہ کون تھا۔ تو خدا نے کہا کہ میرے بندو، کربلا میں یہ مت دیکھنا کہ کس کے کہنے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کون میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کے دل میں کون میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کون آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں پر ایمان رکھ رہا ہے۔ اگر تجھے دیکھنا ہے تو کربلا میں فقط ایک چیز دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرے حسین سے محبت کس کو ہے، میرے حسین کی محبت کس کے دل میں ہے۔ جس کے بھی دل میں میرے حسین کی محبت ہوگی وہی سچا مسلمان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، خدا نے مجھے بتا دیا، ہم سب کو بتا دیا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، محمد اور آل محمد کی محبت ہوگی، وہی سچا مسلمان ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لینے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ایسا مسلمان ہے، وہ یزیدی مسلمان۔ اگر آپ کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت نہیں ہے تو آپ یزیدی مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ کربلا کے بعد دو گروہ ہوتے ہیں، یزید کے چاہنے والے جو اس کے راہوں پہ چلے، اس کے نقش قدم پہ چلے، سب کے سب مسلمان کہلائے، اور میرے بادشاہ حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کی راہوں پہ قربان ہونے والے، سب کے سب تعزیہ دار، صوفیاء کرام اور حسینی مسلمان کہلائے۔ تو ہم لوگ یزیدی مسلمان نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سب کے سب حسینی مسلمان ہیں۔ حسینی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے وہی سچا مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آل محمد کون ہے؟ آئیے میں وہ نام بھی لے لوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آل محمد ہے کون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا، ماں فاطمہ خاتون جنت، مولا حسن اور مولا حسین، یہ ہے پنجتن پاک۔ انہی کی آل کو، انہی کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے، محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کی اولاد کے نام بھی لے لوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، آپ سمجھ سکیں کہ ان کی اولاد کون ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے پنجتن پاک کے بعد جتنے بھی نام لیے ہیں یہ سب کے سب امام ہیں اور یہ سب کے سب آل محمد ہے، پنجتن پاک کی اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک آپ نے ممبر رسول سے ان ناموں کو سنا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آئیے میں وہ نام لے لوں جسے دنیا جانتی ہے، سب لوگ پہچانتے ہیں، میں ان ناموں کو بھی لے لیتا ہوں کہ آل محمد ہے کون۔ ولی کے سردار خواجہ غریب نواز کو آج کون نہیں جاتا ہے؟ یہ ہے آل محمد، یہ ہے پنجتن پاک کی اولاد۔ سرکار وارث پاک
हुजूर आलम बना वारिस सरकार, ये है आले मोहम्मद, ये है पंडित ने पाक की औलाद, इन्हीं को आले मोहम्मद कहा जाता है। दिल्ली के ताज हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये है औलाद मोहम्मद, ये है आले मोहम्मद। बाबा फरीद बंदे शक्ल रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बुजुर्गान दीन आले मोहम्मद हैं। तो खुदा क्या पैगाम पहुंचा रहा है कि जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी वही सच्चा मुसलमान होगा। अगर इनकी मोहब्बत नहीं है, जितनी मर्जी इबादतें करिए, काबे में जाइए, हज करते करते हजर असवद को चूमते चूमते आप मर जाइए, फिर भी आप होंगे जहन्नमी, फिर भी आप होंगे काफिर, फिर भी आप होंगे लानती, क्योंकि आपके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है। अगर आपके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत है तो फिर सारी इबादत खुद आपका तवाफ करती है, ये सारी इबादतें आपका खुद तवाफ करती है। तो मेरे भाइयों, मुसलमान की पहचान ये है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत जिसके दिल में होगी वही सच्चा मुसलमान है। मेरे भाइयों, करबला का जब जिक्र होता है, बयान होता है, तो लोग मिंबर रसूल से बयान करते हैं और बाज़ाब्ता ये बोल देते हैं कि मेरा बादशाह हुसैन करबला में प्यासा शहीद हो गया। मैं कहता हूँ कि अपने अल्फाज को संभालो, अपने ईमान का जनाजा मन निकालो और अपने अकीदे को दुरुस्त करो। जिसके दस्ते अकदम में पूरी कायनात है, पूरा खुदा का कुदरत है, उसे कोई प्यासा रख सकता है? अरे करबला का क्या राज है लोगों ने बताया ही नहीं और हम आपने जानने की कभी कोशिश नहीं की। करबला का राज ये है मेरे भाइयों कि वहाँ सब्र का मकाम था। मेरे बादशाह हुसैन ने करबला में सब्र किया था, वरना यजीद की क्या औकात है कि वो पानी को रोक सके। इसलिए मैंने करबला का मंजर जब देखा, करबला के हिस्से को जब मैंने पढ़ा है, तो मैंने एक अशार लिखा है मौला के शान में कि क्या लड़ी है जंग मेरे हुसैन ने, क्या लड़ी है जंग मेरे हुसैन ने, ना उठाई तलवार फिर भी जंग जीत ली मेरे हुसैन ने। और आज लोग ये कहते हैं कि करबला में प्यासे शहीद हो गए हुसैन। आज लोग ये कहते हैं कि करबला में प्यासे शहीद हो गए हुसैन। अरे करबला से लेकर हश्र तक पानी को प्यासा कर दिया मेरे हुसैन ने। करबला से लेकर हश्र तक पानी को प्यासा कर दिया मेरे हुसैन ने। मेरे भाइयों, आज हमारे और घर में या किसी के घर में कोई परेशानी आती है तो उलमा ये कहते हैं कि आप आपके मोहल्ले में, आपके मस्जिद में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में मस्जिद है, वीरान पड़ी है, आप नमाजें नहीं पढ़ते हो, इसलिए सारे अजाब आती है। वक्त बहुत तवील है, तवज्जो दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी गुफ्तगू आगे लेके जा रहा हूँ। तो सारी मुसीबतों का हल नमाज पे डाल दिया जाता है मेरे भाइयों, और नमाज ही जानी इबादत बताई जाती है, यानी सबसे बड़ी इबादत नमाज है और नमाज ही जाने इबादत है। तो मेरे भाइयों, सारी मुसीबतों का हल नमाज पे डाल दिया जाता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज मुसलमानों पे सबसे पहला फर्ज नहीं है। अगर आज हमारे मुसीबत में कोई बंदा काम आ जाता है तो पूरी ज़िंदगी हम उसका एहसान नहीं भूलते, पूरी ज़िंदगी उसका एहसान हमें याद रहता है, हम उसका एहसान नहीं भूलते हैं। जिसके सदक़े में पूरा वजूद हमें मिला, पूरी कायनात हमारी है, पूरा जिस्म हमारा है, पूरी ज़िंदगी हमारी है, आज उसी मोहम्मद और आले मोहम्मद को हम भूले बैठे हैं। मेरे भाइयों, थोड़ा सा मुसीबत में जो काम आ जाता है उसे पूरी ज़िंदगी हम याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं, चाहे वो बंदा कितना भी नाफरमान हो, लेकिन हम उसे हमेशा याद रखते हैं। लेकिन जिसके सदक़े में पूरी ज़िंदगी मिली, जिसके सदक़े में पूरी कायनात है, आज हम उसी को भूले बैठे हैं। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मुसलमानों पे फर्ज क्या है, मैं बात बताऊं। अपने गुफ्तगू को समेट रहा हूं, मैं देख रहा हूं तवज्जो कोई नहीं दे रहा है, सुनने का मूड किसी का नहीं है, इसलिए मैं गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेट रहा हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए, यानी ऐ महबूब, इनसे कह दो अगर ये हमें कुछ देना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत दे दे, मवद्दत दे दे, अहले बैत की मोहब्बत दे दे, मवद्दत दे दे।
تو میرے بھائیوں، میرے نبی کا بھی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ لم يدخل الایمان فی قلبی رجل حتی یحب لاہل بیتی، یعنی اس وقت تک کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری آل سے پیار نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے جا کر اپنے مرضی کے عالم دین سے پوچھ لینا۔ نماز فرض ہونے کے لیے پہلی شرط ہے مذہب اسلام۔ تم مسلمان کب ہوگا؟ جب انسان مسلمان جب تک ہوگا نہیں تب تک اس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکات کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ میرے آل کی محبت، یعنی اہل بیت کی محبت۔ جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تب تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لہذا محمد اور آل محمد کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے پھر آپ کے اوپر ساری عبادتیں فرض ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکات بعد میں ہے، محمد اور آل محمد کا پیار پہلے ہے، ان کی محبت پہلے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ اگر کسی پہ زور دیا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت پر زور دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اس اشعار کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ یا علی آپ کی عنایت کا ایک اشارہ ہو، یا علی آپ کی عنایت کا ایک اشارہ ہو، جب ہم مرے تو ہماری قبر میں بس آپ کا سہارا ہو، جب ہم سب مرے تو ہماری قبر میں بس آپ کا سہارا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔